رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر. عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام غور و فکر. زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحے ہمیں غور و فکر کے ساتھ ہی اپنے قدم کو اٹھانا چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں سمجھایا ہے, قرآن اور حدیث بھی ہمیں یہی بتاتی ہے, اور ہمارے آج کے یعنی اس پروگرام کی جو سیریز ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے. اور خاص کر ہم نے ان تمام چیزوں کو فوکس اس میں کیا ہے کہ جو ہمارے سماج میں اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ چیز چل رہی ہے, لیکن اس سے آؤٹ پٹ کیا نکل رہا ہے, نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اس پر ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. اور بس چونکہ ہمارے یہاں یہ چیز رائج ہو گئی لہٰذا ہم بھی کریں گے. یہ گفتگو ہو رہی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ذرا اس پر بھی بات کریں گے کہ ہمارے یہاں کوئی اگر بزنس کوئی شروع کرنا چاہ رہا ہے, کوئی دکان اپنا شروع کرنا چاہ رہا ہے, کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے, تو کیوں فلاپ کیوں ہو جا رہا ہے, کیوں کسی کا چل کیوں جا رہا ہے. کوئی بہت بلندیوں تک پہنچا, کوئی ایسا نقصان میں پہنچا کہ وہ کبھی کبھی خبر آتی ہے کہ وہ یعنی انسان جو ہے وہ اپنے زبان میں کہا جائے پاگل ہو گیا وغیرہ وغیرہ. آئیے یہ ساری باتیں پیش کرتے ہیں پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب کی خدمت میں. جو جواب آئے گا وہ آپ تک پہنچائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبل اس کے کہ یہ بات جو ہم نے ابھی اپنے ناظرین سے کی یہ اس پہ جواب ہم چاہیں, اس سے پہلے پچھلے ایپیسوڈ میں جو گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم قرآن بٹ رہا ہے تو مسجدوں اور گھروں میں پورا یعنی ایک دیکھا جائے تو بہت سی کتابیں ہیں جو رکھی ہوئی ہیں, ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک گزارش کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کر رہے ہیں. اس پر آپ ہمارے ناظرین کو کیا سمجھائیں گے؟ مثلاً قرآن ہے اگر یا وہ کتابیں ہیں سماج میں اور مسجدوں میں, تو کیا ہم اس کی جگہ یہ کر سکتے ہیں اپنے والدین کے یعنی اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے کہ کچھ لیکچرز ایسے کچھ ایسے کلاسز ہم رکھ دیں اور کسی ایک ایسے عالم دین کو بلائیں جو اس چیز میں ایکسپرٹ ہو کہ بھائی آپ سورہ رحمان کی تفسیر بتائیے, 2-4 دن رہیے اور اس کے بعد چلے جائیے, جو خرچہ ہماری کتابوں کا تھا وہ اس پہ لگ جائے گا. کیا کہیں گے؟ ہاں یہ طریقہ اچھا ہے. یعنی جو چیز نہیں ہوتی اور جس کی ضرورت ہے اس سے کیا جائے, یہ عقل کی بات ہے. جیسے دیکھیں میں ہمارے دوست تو جانتے ہیں اس لیے کہ میں ان سے کہہ چکا ہوں, اور آپ سے کہوں گا تو یہاں سے بہت دور تک چلی جائے گی. جی میں نے اپنے دوستوں سے وصیت کی کہ یار ہماری مجلس سیوم و چہلم نہ کرنا. ون والوں سے کہنا وہ کریں گے, اناؤنس کر دیں گے کہ فلاں دن مولانا کی مجلس سیوم ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ سے اتنے منٹ تک. جس کو سننا ہوگا وہ سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ کے سنے گا. نہ اس کو سفر کرنے کی ضرورت ہے کہ دلی سے آ رہا ہے اور بمبئی سے آ رہا ہے. اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو سنے گا. جب کہا جاتا ہے کہ نماز وحشت قبر پڑھ دیجئے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمارے گھر آ کر کے آپ نماز وحشت قبر پڑھیے. آج کا دیکھیے زمانہ ایڈوانس ہو گیا. آج مجلس بامبے کے اسٹوڈیو سے ہوگی, یہ بھی نہیں کوئی خصوصی مجلس ہے بھئی. ایک عالم یہاں ماشاءاللہ جو مجلسیں نشر ہوتی ہیں وہ ایسے علماء کی ہوتی ہیں جو اصلاحی مجلسیں پڑھتے ہیں. ان میں سے کسی کی مجلس ہے جس کو لوگ گھروں میں سن رہے ہیں, اور ہم ان مومنین سے اور مومنات سے یہ امید کرتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھ دیجئے تو وہ پڑھیں گے ضرور. تو دوسروں کو پریشان کرنے سے کہ کیا حاصل مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے بھئی جو کنٹریبیوشن ہوتا ہو ہم نے ون کو کر دیا. اگر ہم نے ون کی ہیلپ کر دی ہے تو یہ کتنا ہمارا کام آگے بڑھائیں گے اور آگے لے جائیں گے. مثلاً میں اصالِ ثواب کے لیے نہ صحیح مجلس جو ڈونیشنز آتے ہیں کہ بھئی اتنا ہم نے ڈونیٹ کر دیا جی اپنے باپ کے اصالِ ثواب کے لیے, اپنی ماں کے اصالِ ثواب کے لیے, تو اس ڈونیشن کا اللہ اجر دے دے گا کہ یہ بات پروپوگیٹ ہو رہی ہے. صحیح. جو زمانہ 400 سال پہلے تھا ایسا کچھ نہیں تھا, ہم کر نہیں سکتے تھے, تو پھر ہم ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور یہی کام کر لیں. آج وہی کام اگر ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس سے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ نہیں تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی بات پیدا ہوگی کہ ان حدیثوں کا کیا کریں گے. حالانکہ آپ نے دوسری چیز کہی ہے, مگر ہم اس سے جوڑتے ہیں کہ بھائی اگر بیمار ہے تو اتنے دور بھی چلنا ہو تو جاؤ, اگر کوئی تشییع جنازہ ہے تو پھر تو کئی میل بھی سفر کرنے کے لیے جاؤ. مجلس سے بھی ایک بہانہ ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں. آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ ان کے پورے طور پر ٹوٹلی اس سے نہیں. تشییع جنازہ کا مسئلہ ہے تو تشییع جنازہ میں یہ تو نہیں ہے کہ 500 میل جا کے سفر کرو تشییع جنازہ کرو.
بھئی جو لوکل مقامی لوگ ہوں گے وہ جنازے کے میں جائیں گے، وہ جنازہ لے کے جائیں گے، جہاں کا یہ واقعہ ہوگا وہاں جانا چاہیے. ایسا ہے تو تشییع جنازہ میں تو یہ بیمار کی عیادت کے لیے، میں نے ان کی طبیعت خراب ہے تو آپ جب تک اس کا اتنا خصوصی تعلق نہیں ہوگا، یہ عمومی طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ بیمار وہ لکھنؤ میں ہو، میں الہ آباد سے چلا جا رہا ہوں عیادت کرنے کے لیے، تب تو پھر میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، خالی عیادت ہی کیا کروں گا. آج کانپور جا رہا ہوں، کل وہاں جا رہا ہوں. وہ بھی یہی ہے کہ جن سے تمہارے کلوز ریلیشنس ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہی رہ رہے ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، ان کے مزاج پرسی کے لیے جاؤ. مجلس میں یہ ہے کہ نظریات الہی، یعنی نظریات قرآن، اللہ کی جو حکمت ہے، محمد و آل محمد کی سیرت اور ان کی تعلیمات، اس کو یعنی پروپگیٹ کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے. تو یہ پہنچ جائے گی تو وہ مقصد پورا ہو جائے گا. آپ بتائیے ایک زمانہ تھا تو مجلس ہوتی تھی، زمانے یوں ہی ہوتی تھی، لاؤڈ اسپیکر نہ تھے. پھر لاؤڈ اسپیکر آئے تو لاؤڈ اسپیکر لگ گئے تو دور تک آواز جانے لگی. تو پہلے تو نہیں لاؤڈ اسپیکر ہوتے تھے، اب کیوں لاؤڈ اسپیکر پر مجلس ہو رہی؟ اب اس سے زیادہ بڑی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ اسکرین لگے ہوتے ہیں کہ اگر مجمع زیادہ ہے تو اسکرین پر بھی وہ مجلس دکھائی دے رہی ہے، یا مردانے میں مجلس ہو رہی ہے، خواتین میں اسکرین لگا دیا گیا ہے کہ وہ اندر بیٹھ کر کے بھی سن رہی ہیں. تو یہ جو سائنس، یہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے یا علم بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یوٹیلیٹی، جس کو ہم کہیں کہ اپیوگتا کس چیز کی ہے. اگر اس کی اپیوگتا ہے تو آپ اس کو استعمال کیجئے. یہی آپ کی عقل ہے، جو آپ انٹیلیجنٹ بینگ ہیں. آپ کی انٹیلیجنٹ بینگ ہونے کا ہمیں فائدہ دکھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں دوسروں کو. وہ میں نے ایک مرتبہ میری والدہ کے سلسلے میں نے 40ویں میں تو خیر نہیں کیا تھا، یوں ہی اطلاع بھی نہیں دی تھی، وہ لوکل سطح پر تھا. بعض دوست میرے الہ آباد سے آ گئے تھے، میں کینیڈا میں تھا، وہاں سے آیا پھر 40ویں میں. اب وہ میرے اوپر بڑا وہ ہوا کہ صاحب بلایا نہیں، تو میں نے وہ برسی جو ہوئی ان کی، تو اس میں ایک پرچہ ایسے ہی سادہ والا، وہ والے کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں، کہ لوگوں سے درخواست کی. اس میں نے ایک نوٹ لگا دیا کہ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے میری والدہ کی روح کو ایصال فرما دیجیے گا. میرے قریبی عزیز نے آپ کہا، جو مجھ تک بات آئی کہ انہوں نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ نہ آئیں، وہیں سے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید پڑھ دیں. یہ بتائیے آپ کہ اس میں کیا خرابی کی بات ہے؟ جو میں نے لکھی تھی اس میں کوئی بری بات تو نہیں تھی. اس کو ایکسٹراڈنری زحمت ہو رہی ہو کیوں ہو، اس کا بلا وجہ خرچ ہو رہا ہو کیوں ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک آدمی میرے یہاں شرکت کرنے کے لیے آئے گا اور اس کا 5,000 روپے خرچہ ہوگا. بھائی تو میرے لیے 500 کا صدقہ کر دینا اپنے گھر پر بیٹھ کر کے، مجھے مل جائے گا. تم دکھاوا کیوں کر رہے ہو، کیوں ریاکاری کر رہے ہو؟ کافی یہاں والے کر لیں گے، اگر مجلس ہونا ہی ہے تو ہمارے مقامی لوگ اتنے کافی ہوں گے کہ وہ مجلس کر لیں گے. لوکل سطح پر بھی اگر روایتاً کرنا ہے، ویسے تو میں اس کا قائل نہیں ہوں، مجھے اس لیے اس میں جو چیز ناگوار ہوتی پڑھنے کی وجہ سے بھی میں آپ سے کہتا چلوں، کوئی شروع سے آئے گا، کوئی 10-15 منٹ بعد آئے گا، کوئی 20 منٹ بعد آئے گا، اور تبرک کی تقسیم کے وقت تو پورا مجمع ہوگا. یعنی اس نے سنا کیا ہے، سمجھا کیا ہے. اچھا آپ مجلس کو بھی دیکھیں، ٹریڈیشنلزم جو ہوتا ہے بے سوچے سمجھے. اب ایک شروع ہوتا ہے، پہلے سوز خوانی جو الہ آباد میں 30-35-40 منٹ سے کم، 30 منٹ سے کم تو نہیں ہوتی، 40 بھی ہو سکتی ہے. اچھا وہی سوز پڑھے جاتے ہیں جو بار بار پڑھے جاتے ہیں. جب تک سوز پڑھے جاتے ہیں مجمع باہر اپنا دکانوں پر ہوٹلوں پر چائے وائے پی رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ 10 بے وقوف 15 جو پرانے ٹریڈیشنلسٹ ہیں، وہ جیسے ہماری طرح بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں. اب میں ایک مرثیہ الہ آباد میں بہت پڑھا جاتا ہے، پورے محرم جب حرم قلعہ شینی کے برابر آئے کہ 10 بار تو میں ہی سنتا ہوں ہر محرم میں. تو یا قید خانے میں طلع تم ہے کہ ہند آتی ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ اس میں کوئی نیا چینج آ رہا ہو، وہ نئے مرثیے اور نئے خیر چلیے وہ پڑھا گیا. اب اس کے بعد وہ ایک اناؤنسر صاحب آ گئے، ماشاء اللہ آپ بھی اناؤنسنگ کرتے ہیں. اب انہوں نے صاحب یہ کہ پہلے تو ایک کچھ بڑی اونچی اشعار پڑھے اور ماحول بنایا، اور اب میں دعوت سخن، اب کن کو دعوت سخن دے رہے ہیں؟ وہ الہ آباد کا شاعر ہے، یہاں شعر پڑھتا رہتا ہے، اور اتنا بتایا ہے اس کو کہ میر تقی میر بھی سمجھیں کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے، آنے والا ہے. پھر وہ پڑھے گا، پھر دوسرے نے پڑھا، اور اگر ترنم سے پڑھا تو اور بھی لمبا گیا. یعنی یہ آدھے پون گھنٹے کا یہ ہوا. اناؤنسر صاحب اس میں مزید ہیں. اچھا اب اس کے بعد مان لیجیے مجھے پڑھنا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے.
تو وہ زمین آسمان کے قلابے ملائے گئے کہ مافت مچی ہوئی ہے کہ صاحب وہ دانشور اور فلاں جیسے. اب بتائیے الہ آباد میں مجھے کون نہیں جانتا کہ میں دانشور ہوں کہ میں وقوف ہوں, ان کو سب کو معلوم ہے. اتنا آپ نے وقت جو لگایا, ٹائم از ویری پریشس. سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے پاس وقت ہے. اگر وقت ضائع ہو گیا, دولت جانے کے بعد آ سکتی ہے, وقت لوٹ نہیں سکتا. مجھے بتائیے, میں کہتا ہوں کوئی بمبئی کا کوئی خاص ڈاکٹر کا نام بتائیے جو مجھے 26 سال 25 سال کا کر دے, نہیں کر سکتا. جتنا پیسہ جہاں چاہیے لے لے, میری عمر کو لوٹا دے, نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو وقت, جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر یہاں 500 آدمی آئے ہیں اور آپ نے آدھا پون گھنٹہ ضائع کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے 500 کو آدھے گھنٹے سے آپ ملٹیپلائی کریں, آپ نے 250 گھنٹے ضائع کیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ تو ابھی 12 ساڑھے 12 1 بج گیا, اب فاتحہ ہوگا, اس میں بھی اصرار ہوگا کہ آپ کھانا کھا لیجئے اور یہ ہوگا, اچھا چلیے وہ بھی, تو آپ کا پورا دن اسی میں نکل جاتا ہے. اچھا جب ہمارا دل نہیں لگ رہا, ہم مجبوراً کہ یار کیا کہیں گے, نہیں جائیں گے, پرانے تعلقات ہیں, یہ ہیں. ثواب تو جب ہم ہی کو نہیں ہوا تو مرحوم کو کیا ہوگا؟ ہم تو مجبوراً گئے تھے, مرحوم کو کیا ہوگا؟ بلکہ ہمیں تو اس سے زیادہ اچھی مجلسیں جگتی جو نماز مغربین کے بعد ہوتی ہیں کہ ہم ذہنی طور پر فٹ ہیں کہ بھئی نماز پڑھنے گئے تھے, لاؤ آدھے گھنٹے 35-40 منٹ مجلس سن بھی لیں, جی شریک بھی ہو لیں یا پڑھ بھی دیں. تو اس لیے میں اپنے ینگسٹرز کو آواز دیتا ہوں, جو یوتھ ہے یہ ہے, دکھاوا نہ کریں. یعنی یہ سارے پروگرامز تو ہوں مگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. نہیں, آپ دیکھیے آج کے دور میں ماشاء اللہ آپ پروگرام کرتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ شروع میں پروگرام کرتے تھے, بڑے لمبے لمبے کرتے تھے, 45-50 منٹ کر دیتے تھے. آپ نے ہماری نہیں, بہت سے لوگوں کی کلپس ڈالی ہیں, جی, چھوٹی چھوٹی 2.5-3 منٹ کی, وہ زیادہ دیکھی جاتی ہیں. ہاں وہ زیادہ وائرل بنسبت یہ آپ پروگرام کرتے ہیں تو اس کی لمٹ رکھتے ہیں, اسی لیے لمٹ رکھتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی جو سننے کی کیپیسٹی بچی ہے اس کے حساب سے کام ہو سکے. جی, ورنہ وہ بور ہو کے اٹھ کے چلے گئے, آپ نے اپنا جتنی طاقت لگا دی آپ نے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ایک زمانہ تھا, دیکھیے, نہ ٹیلی ویژن تھا, نہ موبائل تھا, نہ یہ دلچسپیاں تھیں, نہ بجلی تھی, نہ اتنے دیر تک بیٹھے تھے. ہم نے خود ذاکرین کی 3 گھنٹے کی مجلس سنی ہے اور بہت خوب مزہ لیا ہے اس زمانے میں. تو مگر ٹی وی بھی تو نہیں تھا, ریڈیو کے اوپر بہت بڑی اگر تفریح تھی تو ہوا محل ایک 15-20 منٹ کا ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا, آکاشوانی سے وہ سن کے سب خوش ہو لیتے تھے. اچھا, یہ تھا. تو آج یہ ہے کہ یوٹیوب پر اپنی پسند کے اعتبار سے لوگ سن رہے ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, پولیٹیکل, سوشل, سب چل رہا ہے. ان کے پاس وقت نہیں ہے. اب آپ اس میں کوئی لمبی بات چھیڑتے ہیں یا اتنا وقت لگاتے ہیں. آپ ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوئیے نا. خالی ہم لوگوں کو یہی کام نہیں کرنا. امام حسین کا ذکر بھی ہونا چاہیے, رسول اللہ کا ذکر ہو, قرآن کا ذکر ہو, اور پھر وہ انقلاب بھی سامنے آنا چاہیے جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے, وہ بھی دکھائی پڑے ہمیں کہ بھئی ایک یہ سب سے آگے یہی قوم ہونا چاہیے جو روز محمد و آل محمد کا تذکرہ سنتی ہے. اس قوم سے آگے کوئی قوم نہیں ہے. مگر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم تو اپنے سکھ بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے آگے کھڑے ہوئے ہیں, ہم سے زیادہ چیریٹی کر رہے ہیں. جی, کوئی ایک آدمی ان کے یہاں بھیک نہیں مانگ رہا ہے. ہمارے یہاں ابھی آپ چلیے, ابھی میں آپ کے یہاں ادھر آیا ہوں, ابھی سڑک پر کتنے لوگ مل گئے, برقع پہنے عورتیں ہیں, مانگ رہی ہیں, مرد مانگ رہے ہیں, یعنی ان کا پیشہ ہی ہو گیا. جبکہ اسلام میں بھیک مانگنا اس صورت میں شریعت نے جائز قرار دیا ہے جب انسان کے لیے مردار کھانا جائز ہو جائے. اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے ذبیحہ نہیں, مردہ مرغی تھی اٹھا کے کھا لے گا بھون کے, اب اس کے لیے جائز ہے. اگر اس کے لیے یہ جائز ہے تو اس سے پہلے یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دے. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ پروفیشن ہے, ہمارے تو باپ بھیک مانگتے تو دادا بھیک مانگتے تھے, اب ہم بھی. اور پھر اس میں ماڈرن ٹیکنالوجی بھی داخل ہو گئی ہے, عقل کا غلط استعمال. فون نہ رہے, صحیح فون, میں نے ابھی بھی کہا تھا, ایک مرتبہ ایک زمانے میں فون آ رہے تھے, کووڈ کے زمانے میں ایک صاحب کوئی فون کر رہے تھے بہت. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنے وہاں کے امام جمعہ کو بتائیے, میں بات کروں گا. اور یہ وہ خیر وہ کسی صورت سے ہو نہیں رہی تھی. آخر میں وہ سمجھ گیا کہ نہیں ملے گا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ تمہاری قبر کو انگاروں سے بھر دے گا فون پر. تو میں نے کہا میں لائق تو اسی کے ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ دعا کیجئے تو شاید پھولوں سے بھر دے. آپ کی دعا کا فائدہ مجھ کو یہ ہو جائے. مطلب یہ نہیں دیکھیں نا کہ عقل لگا بھی رہے تو اس میں لگا رہے ہیں, بے ایمانی کرنے میں, کرپشن کرنے میں, دھوکہ دینے میں. پھر کس اس آدمی کو کیا اللہ پر بھروسہ ہے؟
اس کو تو دوسروں کو دھوکہ دینے پر بھروسہ ہے. تو یہ میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی معصوم ہے، لیکن انسان اللہ پر بھروسہ کرے. کس کے امام حسین کو دیکھے، آخری وقت تک امام حسین کی کوشش ہوئی ہے. جی جی. کنویں کھودے گئے ہیں پانی نکالنے کے لیے، کھاری پانی نکلا ہے کربلا میں. ایک زمانے میں کنویں موجود تھے، اب تو کنسٹرکشن وغیرہ ہو گئے. جو جناب عباس کی سرکردگی میں اصحاب امام حسین نے کھودے تھے، وہ کنویں تھے. یہ کوشش ہوئی تھی کہ کنویں کھودے جائیں، پانی لانے کی کوشش کی گئی. نہیں تو خالی ہاتھ پر ڈال کے بیٹھ گئے لاؤ تسبیح نکالو، یہ والی دعا پڑھ لو. کچھ یعنی غور و فکر کر کے کام کرنا چاہیے. کوشش بھی کرنا پڑے گی، ہر چیز میں کوشش کرنا پڑے گی، رزلٹ دیکھنا ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ ہی سال ثوابی والی بات ہو رہی تھی. جی بتائیے اگر واقعی کوئی آدمی دل سے جس اپنے مرحوم یا اپنی مرحومہ کے سلسلے میں یہ طے کر لے کہ ایک غریب بچے کو پڑھوا دے گا، ایک غریب بچی کی تعلیم کا انتظام کر دے گا، ایک غریب کی شادی کا انتظام کر دے گا. میں نے ایک مرتبہ آپ کے پروگرام میں یہی کہہ دیا تھا کہ اب تو پاؤ ڈٹ پاؤ کے کارڈس ہوتے ہیں، آدھا کلو کے اور پتہ نہیں کیا کیا. اچھا لکھنؤ میں تو اور ایک طریقہ ہو گیا ہے مولانا صاحب کیا، تو میں نے دیکھا اکثر کہ کارڈ کے ساتھ وہ کچھ ڈرائی فروٹ کا پورا ڈبہ، شادی کا کارڈ، ڈرائی فروٹ کا ڈبہ بھی اس کے ساتھ آیا ہے. تو کوئی اکیلے مثلاً آپ ہی کو تھوڑی بھیجا ہوگا، ہمیں بھی انہیں بھی سبھی کو بھیجا. تحفہ بھیجانا کوئی غلط بات ہے نہیں، تحفہ بھیجنا نہ تو بہت مطلب بھیجا ہے، اتنا خرچ کیا ہے اس آدمی نے. اگر یہ اپنے خرچ کو تھوڑا سا سیف گارڈ کر لیتا، تھوڑا سا خرچ کو روک دیتا، تو اس میں 2-3 لڑکیوں کی شادیاں اور بھی کروا سکتا تھا، غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی. اور اللہ سے دعا کرتا کہ میں نے یہ کام کر دیا، میری لڑکی کی زندگی کو تو سنوار دے اور خوشحال بنا دے. تو پروردگار عالم سے تو مجھے یہی امید ہے کہ اتنے عمل کے بعد ضرور کر دے گا، رحم و کرم کرے گا. لیکن یہ نہیں ہوتا. تو وہ ایک الہ آباد میں ایک ماں صاحب ہیں، یوسف صاحب ہیں، عسکری صاحب، وہاں کے نواب تھے ادھر کے پچھمی ضلع میں شمس آباد کے. تو ان کے بیٹے ہیں، وہ بزنس مین ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا کہ میں نے روٹری کلب میں یہ آپ کی بات کہہ دی. اچھا، یعنی آپ کے نام سے نہیں، میں نے یہ حوالہ بھی دے دیا ہو. خیر اس کے بعد مدن اسٹور والے بڑے کروڑ پتی ہیں، مدن اسٹور ہے بہت بڑا اسٹور، مدن اسٹور بڑا نام ہے. تو وہ کہنے لگے، مدن اسٹور کے مالک مجھ سے کہنے لگے شادی کا کارڈ دیا بالکل آرڈنری، ہاں، کہنے لگے کہ آپ نے وہاں جو بات کی تھی وہ میں نے کر دی ہے. یعنی وہ لڑکی کی کسی لڑکی کی شادی. آپ بتائیے، آپ کی مجلس میں اب غیر مسلم عموماً نہیں آتے. اب نہیں آتے، پہلے آتے تھے. مگر ون چینل کے پروگرام کو غیر مسلم دیکھتے ہیں، ہر فکر کے لوگ دیکھتے ہیں. جی، آپ کے ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے خود کہا ہے کہ ایک ہندو ڈاکٹر نے 1.5 لاکھ روپے چندہ بھیجا تھا ابھی 2 سال پہلے، جو وہیں بستی یا غازی پور کی. اس کے علاوہ بھی بہت سے ہندو ڈونرز ہیں. اس کا مطلب خالی وہ ڈونر تھوڑی ہوں گے، وہ سن بھی رہے ہوں گے. تو اگر ہم انسانیت کی بات کریں، اگر محبت کی بات کریں، اگر لوگوں کی ڈیولپمنٹ اور غریبوں غربت کو دور کرنے کی بات کریں، تو ہم سب ساتھ ہیں. ارے ابھی تو اتنی بات یہی پڑی ہوئی ہے. یعنی ہر آدمی اس کو ہم خالی نماز پڑھوانا اگر چاہ رہے ہیں تو پہلے تو ابھی ہم اپنی جماعتی کو ٹھیک سے نہیں پڑھوا پا رہے، ہم دوسروں سے کیا کہیں. دوسروں کو کم سے کم اچھائی اور برائی کا فرق بتا سکتے ہیں، وہ متاثر ہو سکتے ہیں، نیکی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں. وہ کام کریے. خالی دکھاوے سے کیا ہوگا؟ یعنی کہ بس یہ ہوتا تھا ویسے ہوگا. ارے کچھ عقل کا بھی استعمال کر لیجئے، ایسا کام کر دیجئے جو ہو جائے، معلوم ہو جائے. اچھا ایک بات میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں. آپ یاد رکھیے، ہمارے ایک نبی کے سلسلے میں ملتا ہے. ایک نبی تھے، ان کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ان کو دیا کہ دیکھو کل صبح جب تم نکلنا تو جو چیز تمہیں سب سے پہلے ملے اس کو چھپا دینا. ہاں ٹھیک. اور جب دوسری چیز تمہیں ملے گی تو اس سے بھاگنا. اچھا. اور جب تیسری چیز ہو تو اسے کھا لینا. ان کی تعلیم کا یہ طریقہ بتایا گیا. وہ صبح نکلے تو دیکھا ایک سونے کا بہت بڑا برتن، سینی کہیں، تشت کہیں، ایک بڑا پرات ہے پڑی تھی. اب ان کو تو حکم ہوا تھا، انہوں نے مٹی سے ڈھاکا واکا آگے بڑھے. تو ایک خیال ہے کہ دیکھیں پورا چھپ گیا، دیکھا پھر کھلا ہوا ہے. پھر آئے اس کو مٹی سے ڈھاکا واکا چلے. پھر اب تو اور بھی انہوں نے پلٹ کے دیکھا، پھر بھی.
تو تیسری بار اس کو چھپانے کے بعد انہوں نے کہا بھائی میری ڈیوٹی پوری ہو گئی, میں نے تو چھپا دیا, اب میں بار بار یہ کہاں کرتا پھروں, یہ چلے گئے. اچھا. بعد میں انہیں ایک مردہ جو لاش سڑ گئی تھی, بدبو آ رہی تھی, تو خود ہی بھاگے. صحیح. تیسری جگہ دیکھا ایک پہاڑ ہے, ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, پہاڑ بہت بلندی پر تھا, مگر ان کا چلو چلتے ہیں, کھائیں گے کیسے, اس کو کھا لینا ہے. مگر جیسے جیسے اس کے قریب گئے, قاعدے سے اس کو بڑا ہونا چاہیے تھا, وہ چھوٹا ہوتا چلا گیا. اچھا. تو انہوں نے کھایا, ان کو کافی ایک لقمہ بن گیا, وہ ایک نوالا کھا لیا. تو اللہ نے کہا کہ تینوں باتوں کی حکمت سمجھے کیا ہے؟ تو پہلی بات دیکھو, وہ تمہاری نیکی تھی جسے تم نے چھپایا تھا. واہ. تم اسے اپنی نیکی کو چھپاؤ گے, ہم ظاہر کریں گے. تم نہ ظاہر کرو اپنی نیکی کو, تم اسے چھپا کے جتنا چاہے کرو, ہم اس نیکی کو کھول دیں گے, کہیں نہ کہیں سے کھل جائے گی. تو اس لیے پریشانی نہ ہو کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے 50,000 روپے غریب کو دے دیا ہے. نہیں, ضرورت نہیں تمہیں, تم ہمارے لیے کرو. اور وہ غیبت یا بیک بائٹنگ تھی, اپنے بھائی کی کوئی کسی خرابی کو جانتے ہو, اس کو لوگوں سے بیان کر رہے ہو, بیک بائٹنگ ہے. تو ایسی تم نہیں محسوس کرتے, مگر ایسی بدبو ہے, ایسا بھاگو, اس طرح اس سے بھاگو, اس سے کہ اتنی بو ہے. تیسری چیز, وہ تمہارا غصہ ہے, دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے, لیکن جیسے جیسے تم اس کے قریب جاؤ گے, اس کو ضبط کرنے کی کوشش کرو گے, اور جب ختم کرو گے, کھا لو گے, تو وہ بالکل غائب ہو جائے گا. تو وہ یعنی جو ہمارے سبجیکٹ سے ریلیونٹ بات یہ تھی کہ نیکی کے ظاہر کرنے کے چکر میں پڑیے ہی نہیں. جو اچھائی اور نیکی لگ رہی ہے, جو آپ کے عقل کے معیار پر اور پیمانے پر پوری اتر جائے, وہ آپ کر جائیے. اور ہر دور میں نیکیوں کے اپروچز بدلتے چلے جائیں گے. یہ نہیں ہے, میں بتاؤں, وہ الہ آباد ہی میں تھا, یہ تھا کہ ایک صاحب کا فون آیا, بیچارے غریب آدمی ہیں, کچھ الیکٹرک کا کام کرتے تھے, گر پڑے تھے, ہڈی میں چوٹ آ گئی, بیکار ہو گئے تھے. ان کی بیٹی بہت ٹیلنٹڈ ہے, یونٹی کالج میں پڑھتی تھی. ان کا آیا کہ صاحب وہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے, حیدرآباد کی کوئی آرگنائزیشن ہے جو کوچنگ کے لیے تیار کرے گی, مگر اسے وہ چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے جو تقریباً 40,000 کا ہے. ہماری تو حیثیت نہیں. ہم نے یونٹی کالج لکھنؤ سے پہلے پوچھا کہ بھائی صحیح معاملہ ہے کہ کوئی ترکیب ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے تو ایسا ہی, اور وہ لڑکی بھی ٹھیک ہے, وہاں الہ آبادی کے کالج میں پڑھ رہی ہے, یہ بھی ہے. پھر میں نے اپنی بیٹی سے بھی کئی لوگوں سے کہا, تو میری بیٹی جو آسٹریلیا میں ہے, ان لوگوں نے کہا کہ ہم کر دیں گے, آپ کہہ دیجئے, خرید دیجئے. ورنہ میں 2-4 لوگوں سے مل کے کہتا کہ بھئی آپ سب لوگ مل کے کر دیجئے, ہماری 5 کی حیثیت ہے, 5 دے 10,000 ہے, وہ کام کر رہی ہوگی. اچھا, جن لوگوں نے دیا ہے اللہ نے ان کو اجر نہیں دیا ہوگا, امید کریں اللہ تعالیٰ کے ایک بندی کو جس کو ضرورت تھی انہوں نے دے دیا ہے, انہوں نے کام کر دیا ہے, کام ختم ہو گیا. تو اس کے لیے کیوں پریشان ہم لوگ ہوتے ہیں, ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. درمیان میں ایک بات آپ نے جو کی اس پر ہم ایک بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ بھائی ون میں یہ مجلس سے چل جائے اور وہ ہو جائے وہ ہو جائے, یعنی پھر اپنے ہم لوگ مجلس سے بند کر دیں, بس ون میں ہی بس دیکھتے رہیں گھر میں بیٹھ. میں نے ایک دوسری وجہ سے کہا ہے, دوسری وجہ سے کہا ہے. دیکھیے, عام آدمیوں میں اور مولوی اور ذاکر ٹائپ کے لوگوں میں فرق ہوتا ہے. ہم لوگوں کے بہت رشتے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, تو بہت سے لوگ مجبوراً, مولانا صاحب مر گئے ہیں, اور بہت سے لوگ مجبوری کے علاوہ اس وجہ سے کہ بھئی اتنے دن 4 سال ہمارے یہاں آ کے مجلس پڑھی ہے, ان کے اوپر ایکسٹرا برڈن ہے کہ وہ آئیں گے. تو ہم کسی آدمی کو ایکسٹرا برڈن کیوں دیں؟ دیکھیے, ہم گئے کسی کے یہاں 4 سال مجلس پڑھی, اس بیچارے نے کرایہ دیا تھا, کچھ ہماری خاطر بھی کی, جی ہم گئے. وہ بیچارہ اپنے کرائے سے آئے گا, صرف ہم سے عقیدت و محبت کی بنیاد پر, اور واپس جائے گا. ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ تو کم سے کم بھیا وہ اپنے یہاں بیٹھا رہے, اس کی عقیدت اپنی جگہ پر, مجلس سن بھی لے, ہم کو ثواب بھی ہو جائے گا, چھٹی پا جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے. اب جو لوگ عام طور پر ہیں, یعنی یہ بات آپ نے اپنے لیے کہیں سب سے نہیں کہا. نہیں, میں سب سے نہیں کہہ رہا ہوں, مگر سب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کر سکتے ہیں. جیسے سسٹم ہے آپ کے یہاں, مجھے معلوم ہے, میں نے کروائی بھی ہے لوگوں کی مجلس سے, کہ وہ آج مجلس ہے, اگر مطلب ایک وہ نامنل کنٹریبیوشن ہے کیا گیا, تو اس نامنل کنٹریبیوشن کی بنیاد پر ان مرحوم یا مرحومہ کا فاتحہ پڑھوایا جائے گا, اور یہ نیت کی جائے گی کہ یہ سال ثواب ہو جاتا ہے. اور بہت میں تو ایسی مجلس سے سن بھی لیتا ہوں کہ بھئی معلوم ہوا اطلاعی کہ مجھے اس میں شرکت کرنا ہے, تو میں اس وقت لگاؤں گا 9 بجے اور سنوں گا بیٹھ کر کے, فاتحہ پڑھ دوں گا. یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڈھے ہیں,
ریٹارڈڈ لوگ ہیں, باہر نہیں آ سکتے, ریٹائرڈ ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, وہ بہت دیکھتے ہیں. وہ ان کی ہر مجلس کو, وہ جو 9 بجے 8:30 بجے جو کے قریب جو آتی ہے آپ کے پرائم ٹائم میں تقریباً, وہ سنتے ہیں مجلس. یہ بہت اچھی بات ہے, مگر پھر ان روایات کا کیا کریں گے جو فرش اعظم بچنے کی عظمت ہے اور ملائکہ کا آنا, دیگر تمام چیزیں. تو ملائکہ جو ہے اس میں ملائکہ کی ڈیوٹی بڑھ جائے گی. جس کے یہاں وین چینل لگا ہوگا وہاں ملائکہ کا نزول ہونے لگے گا. الہ آباد میں بھی ہوگا, اور میرٹھ میں بھی ہوگا, اور مثلاً بامبے میں بھی ہوگا, اور دہلی میں بھی ہوگا. اللہ کے پاس ملائکہ کی کمی تو ہے نہیں. وہ جہاں جہاں لوگ بیٹھے سن رہے ہوں گے وہاں وہاں پہنچ جائیں گے. آپ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں حدیث قصہ ایک طرح سے پڑھی جاتی ہے جو ہمارے یہاں ہوتی سرپٹ حدیث قصہ ہوتی ہے. قال روایتنا عبد فاطمہ الزہرا یہ ہو جاتی ہے. سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو ایسی ہو جاتی ہے. دعائے کمیل ہوتی ہے. لیکن جب چینل کے اوپر دعائے کمیل آتی ہے کتنے تک وہ جو جب ہم سن رہے ہوتے ہیں ہماری طبیعت ہوتی تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک میں ہم نے گھاس کاٹی ہے اور ایک میں ہم عبادت کے عنوان سے سن رہے ہیں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے طے کرنے سے نہیں ہوگا کہ اس میں بڑا ثواب ہوگا. ہمارا طے کرنا اور ہے اور ثواب کا ہونا اور ہے. یعنی ہر پروگرام میں ہم اپنا ذرا سا یعنی دماغ لگائیں. ہمارا کہنا ہے وہ کس نے کہا ہے کہ وہ آپ بند کر دیں, مگر کم سے کم ان سے سبق لے لیں کہ وہ ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں. ذرا سا رفتار اگر اتنا سلو نہیں کر سکتے تو اتنا تیز بھی نہ کریے, بیچ کی کچھ رکھیے کہ اس وقت پڑھی جائے, سب اکٹھا ہوں, دعا پڑھی جائے. آپ بتائیے جتنی دعائیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سب دعائیں ہیں, اب تو حالانکہ سب کے ترجمے موجود ہیں وظائف الابرار میں, لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ دعا کو پڑھا, ٹھیک ہے ان الفاظ کی قیمت ہے جو معصوم کے زبان سے نکلے, مگر اس معنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے جو معصوم کی الفاظ میں چھپے ہوئے جو پہنچانا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ ہے نا کہ بھائی گلاب کا پھول ہے, دیکھنے میں جتنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کی خوشبو اس سے کہیں زیادہ ہے. خوشبو تو آپ نے کا ادراک ہی نہیں کر رہے ہیں آپ. تو ہمارا کہنا یہ کہ ہر طرف نظر کرنا ہوگی. کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں تو اس میں چاروں طرف آپ نگاہ کریں تبھی ہو سکتا ہے. جی ان شارٹ اگر تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے ہمارے ان ناظرین کو, جہاں کیونکہ کبھی کبھی یہ آواز آتی ہے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا صبح کی نماز ہو جانے کے بعد بھی پھر ہم لوگ یہ شروع کرتے تھے, یعنی پوری رات چلا اور صبح کی نماز بھی ہو گئی, تو وہ ٹرینڈ کہیں نہ کہیں آج بھی وہ لانا چاہتے ہیں, جبکہ وہ بظاہر دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ ہم لوگ کو جانا ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب میرے خیال سے بس پڑھنے والے ہی سن بھی رہے ہیں, گھوم پھر کے گھر والے بیٹھے رہتے, باقی سب سناٹا. دیکھیے ایک بات ہے, ہر دور کی قوت برداشت ہوتی ہے. جی کہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے کہ کتنی ہم نے کہا نا کہ ہم نے جب اسٹوڈنٹ تھے اور جوانی تھی تو ہم نے 3 گھنٹے کی مجلس سنی. الہ آباد میں ایک حکیم مرتضیٰ صاحب قبلہ تھے, ان کو میں نے سنا نہیں, وہ 6 گھنٹے کی مجلس پڑھتے تھے. 3 گھنٹے کے بعد وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ 10 منٹ کا, وہ خود ممبر پر بیٹھے رہتے تھے. اور سنا یہ ہے کہ ان کا کرتا ارتا پسینے سے, اس وقت تو پنکھے ونکے بھی نہیں تھے, نچوڑا جاتا تھا. اور پھر وہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے اور تب وہ پھر 3 گھنٹے پڑھتے تھے, اور الہیات پر اور فلسفے پر بہت اچھا پڑھتے تھے, مشہور ہے. لوگ 6 گھنٹے کی مجلس سنتے تھے. آپ بتائیے آج کون آئے گا؟ یعنی یہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کی اپروچ اس طرح کی تھی لوگوں کی, ان کے پاس کوئی اور چیز تھی نہیں. یہ تھا نا کہ وہ اس زمانے میں اس طرح لوگ سنتے تھے. آج وہ بدل گئی. جیسے دیکھیے ہمارا کہنا ہے کہ حفظ قرآن ایک اچھی چیز ہے. ہمارے یہاں بھی ہماری کمیونٹی میں بھی اب حافظہ قرآن کا بہت ہونے لگا. اچھا شیعوں میں قرآن کے حفظ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ شیعوں میں چونکہ تراویح نہیں ہوتی اور اس کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھئی یہ تراویح ہم پڑھاتے تو رمضان کے بعد ہمارا کچھ نہ کچھ فائدہ تھا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, ایک وہی ہے ڈیمانڈ سپلائی اور ڈیمانڈ کا رول ہے. جیسے ہمارے ذاکر بہت ہوتے ہیں سپلائی اور ڈیمانڈ کے رول کی وجہ سے, تو ویسی طرح نہیں. مگر اب ایران کے انقلاب کے بعد بہت سے لوگوں نے قرآن, خود ہندوستان میں ابھی میں بھاؤ نگر گیا ہوا تھا تو وہاں بتایا صاحب نے کہ بھئی ہماری لڑکی نے 14 پارے حفظ کر لیے قرآن کے. 14 پارے حفظ ہیں, اور وہ تقریباً میرے خیال میں 13-14 سال کی لڑکی ہے. اس کو انعام بھی دیا گیا تھا بہت بڑا, اور اس میں وہ, اور ایسے بہت سے لڑکے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں. برا نہیں ہے, یعنی اچھا ہی ہے قرآن حفظ کر رہے ہیں, لیکن مقصد محض حفظ کرنا نہیں ہے. اگر مطلب یہ بھی ہو کہ اگر سمجھ کے پڑھا جائے قرآن کو, جانا جائے کہ کیا ہے قرآن کے اندر, اس کے معنی کیا ہیں, تو اس کے ساتھ یہ بھی تو اٹیچمنٹ ہونا چاہیے. انگریزی بولتے تو بہت اچھی ہیں, سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہے انگریزی میں, تو فائدہ کیا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیز اپنے آپ میں غلط نہیں ہے,
اس کا جو بیسٹ اپروچ ہے وہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یہ ہم چاہتے ہیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، بہرحال بہت معذرت، وہ ہمارا پہلا سوال رہ گیا، انشاءاللہ اس کو لے آئیں گے، اور کچھ حدیثیں ہیں جس کے سلسلے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، غور و فکر کے سلسلے سے، اس لیے کہ واقعی اگر ہم بغیر غور و فکر کیے ہوئے بس چلا آ رہا اور ہم لوگ چل رہے ہیں تو اسے کیا نتیجہ نکلے گا وہ ہر انسان سوچ سمجھ سکتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم انہی تمام چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تو اس کے بعد کی گفتگو آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔